نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات جمال رمضان۔ آپ سب کو حق نیوز اور حق نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل ایک نہایت مبارک اور پرکیف موضوع کے گرد گھومتی ہے۔ ایک ایسا موضوع جو انسان کی روح کو سکون بخشتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پایا شفقت کا احساس دلاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے رحمت خداوندی کی، اس اہمیت کی جو سمندر کی گہرائیوں، آسمان کی وسعتوں اور دلوں کے سکون میں جاری اور ساری ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جید عالم دین، محقق، خطیب اور درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے۔ میری مراد جناب مولانا محمد اسامہ امجد صاحب، جو خطیب ہیں جامعہ مسجد حسنین اور پرنسپل جامعہ امام عاصم کے۔ میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جمال رمضان جو پروگرام کے اندر، اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو مہمان گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک ثناخواں بھی ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک مشہور ثناخواں جناب محمد زین نقشبندی صاحب موجود ہیں، وہ ہمیں نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ گفتگو کا آغاز آج کے موضوع کے مناسبت سے رحمت خداوندی کے حوالے سے ہم کرتے ہیں جناب مولانا اسامہ امجد صاحب سے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ رحمت خداوندی کی جامع تعریف کیا ہے اور قرآن و حدیث اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، ہمارے ناظرین اور سامعین کو ذرا آپ بتائیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، رحمتی وسعت کل شیء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے مولانا ماجد جمیل ستی صاحب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور اسی طرح حق نیوز چینل والے جنہوں نے آج ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بات کہنے کی اور آپ تک دین متین کی صحیح رہنمائی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ رحمت خداوندی یہ ایک عام سا جملہ عرف میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تعریف کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، تو اس کی تعریف کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دین اور دنیا کی کوئی بھی سلامتی ہے، کوئی بھی بخشش ہے، وہ انسان تک پہنچتی ہے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اب اس کا دین کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس کا دنیا کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ دین کے ساتھ جو تعلق ہے، تو سب سے پہلے ہم دین کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت انسان کی پیدائش کے بعد، اس کے اچھے گھرانے میں اس کی پیدائش، اس کی اچھی تربیت، اور اس کے بعد اس کو دین کی سمجھ عطا فرمانا، اور سب سے بڑی بخشش اور سب سے بڑی کامیابی، جس طرح سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس انسان کو جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ بڑی کامیابی، وہ کامیاب انسان ہے۔ تو اس کو کامیابی اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے اس کو قرار دیتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں اگر ہم اس عنوان کو تلاش کرتے ہیں، رحمت خداوندی کو تلاش کرتے ہیں، تو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی کہ رحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سے مقامات پر
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ربکم ذو رحمت واسعہ، کہ تمہارا رب جو ہے بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ایک اور مقام پر فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ آپ کا رب بخشش والا اور رحمت والا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں، تو اللہ رب العزت کی رحمت کے بہت سے واقعات آتے ہیں۔ تو ان میں ایک حدیث مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے اس کا ایک جز جو ہے وہ رکھوں گا، کہ اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر جو ہے وہ چند الفاظ جو تحریر شدہ ہیں، تو وہ اللہ رب العزت نے یہ تحریر فرمایا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری جو رحمت ہے میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت، وہ اللہ رب العزت میں دونوں صفات ہیں، جمال بھی ہے جلال بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو جمال والی رحمت والی صفت ہے، وہ جو جلال والی صفت ہے، غضب والی صفت ہے، اس پر غالب ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 حصے اللہ رب العزت کی رحمت کے ہیں، اور ان رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ رب العزت نے زمین والوں پر اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تو زمین والوں پر ایک حصہ اللہ رب العزت نے وہ ان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی رحمت ہے، جتنی بھی رحم و کرم والا معاملہ ہوتا ہے، اس میں انسان ہے، انسان کا اگر تعلق دیکھا جائے والدین کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، عزیز و اقارب دوست احباب کے ساتھ ہے، وہ جتنی بھی آپس میں تجارتی معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، اسی طرح معاشرتی اس طرح عائلی جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں جتنے بھی رحم و کرم والا معاملہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی اس ایک رحمت کے حصے میں سے یہ سب انسانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد باقی انسانوں کے علاوہ ایسی مخلوقات ہیں، حشرات الارض ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، درندے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، سمندر کی مخلوقات ہیں، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے، یعنی سب کو جو رحمت کی اللہ رب العزت کی رحمت والی صفت جو انسانوں میں باقی مخلوقات میں منتقل ہوئی، یہ پوری منتقل نہیں ہوئی، یہ اس کا 99 حصے اللہ رب العزت نے روز قیامت کے لیے رکھے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی تفسیری حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے مسلمان کو نکالا جائے گا، اس کی کیفیات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کی کیفیات کیا ہے؟ اس کو دوزخ سے نکالا گیا، اور دوزخ سے نکالنے کے بعد دوزخ کی طرف منہ کر کے اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ تو اب وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یا رب، کہ اے رب، مجھے میرا منہ جو ہے ادھر سے پھیر دے، جہنم سے میرا منہ جو ہے وہ پھیر دے، کیونکہ جہنم کے جو شعلے ہیں وہ میرے چہرے کو جھلسا رہے ہیں، اس کی طرف سے جو ہوائیں آ رہی ہیں وہ میرے بدن کو، میرے چہرے کو وہ جلا رہے ہیں۔ تو آپ اللہ رب العزت ان کی دعا کو، ان کی اس التجا کو، اس عرض کو سنتے ہیں، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ جنت کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اب جنت کی طرف منتقل ہو گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ساتھ یہ اس کی یہ درخواست پوری کرنے سے پہلے اس سے وعدہ لیا کہ کیا آپ اس کے بعد مزید جو کچھ آپ کو عطا کر دیا گیا، سب سے بڑا کامیابی آپ کی یہ ہے کہ جہنم سے نکال دیے گئے، تو اگلی آپ کی فرمائش ہے کہ جہنم سے آپ کا چہرہ بھی پھیر دیا جائے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ معاہدہ ہو گیا کہ اب اس کے بعد میں اور کوئی تقاضا یا کوئی اور فرمائش، کوئی اور عرض، کوئی درخواست نہیں کروں گا۔ اور تھوڑی دیر گزرتی ہے، دوبارہ وہ پکارتا ہے کہ یا رب، کہ اے رب، کہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا۔ پھر اس کو جنت کے دروازے، اللہ رب العزت اس کی دوبارہ التجا کو قبول کرتے ہیں، اور اس کو جنت کے دروازے کے پاس جو ہے جگہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر دوسری دفعہ دوبارہ اللہ رب العزت اس سے وعدہ کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہ انسان تیسری دفعہ اللہ رب العزت سے یہ کہتا ہے کہ مجھے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ تو اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں، جنت میں داخل ہونے کی بھی اجازت عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ یہ اس کا خلاصہ حدیث مبارکہ کا پیش کر رہا ہوں۔ جنت میں داخل ہو کر اس کو کہتے ہیں کہ آپ تمنا کریں، کیا خواہش ہے آپ کی؟ وہ ساری تمنا کرتا ہے، ساری خواہشات کرتا ہے، اللہ رب العزت سب کچھ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور سب کچھ عطا کرنے کے بعد فرماتے ہیں لَكَ ذَلِكَ، یہ سارا کچھ جو کچھ عطا کیا یہ تیرے لیے ہے، اور اس طرح وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا، اور اس کے 10 مثل بھی آپ کے لیے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اتنی زیادہ رحم کرنے والی ذات، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز انسان کو جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر اس کو حصہ عطا فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت
کا ایک حصہ دنیا میں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اور باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے یوم الجزا کے لیے رکھے ہیں، اور وہاں اللہ رب العزت تمام انسانوں کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اب جیسا وہ گمان کرے گا ایسا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اس ساتھ وہ ایسے ہی معاملہ کیا جائے گا۔ جی، بہت پیارے انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ دوبارہ آپ کے پاس انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ میں دوسرے اپنے مہمان جناب محمد زین نقشبندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا نعتیہ کلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بلایا یہاں پر، اور حق نیوز کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا کلام مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، سماعت کریے گا۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آیا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آیا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، یا رسول اللہ حبیب اللہ، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے۔ شعر کو سماعت کریے گا کہ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتے کسی کی، مدینے والا یہ بلوا رہا ہے، مدینے والا یہ بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا
دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. ماشاءاللہ جی، بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا. اب ہم پھر مولانا اسامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بتائیں کہ گناہ گاروں کے لیے اللہ کی رحمت کا کیا تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت اچھا ماشاءاللہ آپ کا سوال ہے. گناہ گار ہر انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی رحمت جب اتنی وسیع ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا یہ جو وسیع سلسلہ ہے تو گناہ گاروں تک یہ کیسے پہنچے گا؟ تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن سے سب سے پہلے آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرماؤں گا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، یعنی بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، گناہ میں زندگی بسر ہوئی ہے. اب گناہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی بسر ہو رہی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اطاعت سے بغاوت جو ہے وہ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو انسان گناہ سرزد ہو جاتا ہے یہ، لیکن گناہ ہونا انسان کے لیے یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان دوبارہ اپنے رب کی طرف رجوع کیسے کرتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ زیادتیاں کر لی، گناہ کر لیے، لغزش میں زندگی بسر کر دی، تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جائیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اس سوال کو اگر ہم 3 حصوں میں اگر تقسیم کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. پہلا حصہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں، نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پہلا حصہ ہے کہ گناہ گاروں تک اللہ رب العزت کی رحمت کیسے پہنچے گی. تو سب سے پہلے انسان کو مایوسی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، نا امیدی سے انسان کو خلاصی حاصل کرنی چاہیے. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، انسان سچی توبہ کرتا ہے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا. اور پھر آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت کی ذات بہت زیادہ مغفرت کرنے والی اور بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے. اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے. اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے، گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا، معافی مانگ لی، توبہ استغفار کر لیا، اللہ رب العزت کے سامنے 2 آنسو بہا دیے، اللہ رب العزت کے سامنے ندامت کا اظہار کر لیا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا، اللہ رب العزت انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور اسی طرح آگے جو ہے دوسری چیز جو ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف جب انسان جاتا ہے تو کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اب نیکی کو حقیر کیسے سمجھنا؟ انسان بعض اوقات بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، چھوٹی جو نیکی کرتا ہے ان کو انسان وہ وقت، اس کی وہ حیثیت ان کے سامنے، بڑے اعمال کے سامنے انسان وہ نہیں رکھتا. تو ہر نیکی کو چاہے وہ چھوٹی ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں بہت سے واقعات آئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ وہ گزر رہے تھے قبرستان سے، تو یہ بھی روایات میں حدیث مبارکہ میں یہ قصہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ گزر رہے تھے، قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام صاحب کشف نبی تھے، ان کو معلوم ہو گیا، وہ کسی آگے دوسری جگہ گئے ہیں، اپنا کام کیا ہے، جس حاجت کے لیے جائے تھے واپس تشریف لائے، اسی قبر والے کو عذاب کی بجائے اب اللہ رب العزت کی نعمتوں والے، رحمتوں والے فرشتے پہنچ چکے ہیں. اللہ رب العزت اس کو انعام سے نواز رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگی، نماز ادا کی، پوچھا اللہ مجھے یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا، ابھی گیا ہوں عذاب ہو رہا ہے، ابھی آیا ہوں اس پر نعمتیں برس رہی ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرمایا اور فرمایا کہ یہ بندہ جب سے فوت ہوا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے، اور اس کا جو بچہ اس کی پیدائش کے بعد پیدا ہوا اس کی والدہ نے اس کی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد اب وہ جا رہا ہے، مکتب جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، اور آج اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میری رحمت جو ہے اس کا فرزند، اس کا لخت جگر، اس کا بیٹا جو ہے
زمین کے اوپر مٹی کے اوپر وہ میری صفات کو رحمان الرحیم کا تذکرہ کر رہا ہے، اور میں مٹی کے نیچے اس کے والد کو جو ہے وہ عذاب دوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی رحمت، اللہ رب العزت کی اتنی گناہ گاروں کے لیے رحمت وسیع ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا، اور اس پر اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی نعمتیں جو ہے نازل فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک بدکار عورت، مطلب بدکار عورت ہے، اس کی مغفرت صرف اس بات کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اب اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر گناہ گار تک اللہ رب العزت کی رحمت پہنچنے کا ذریعہ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور حقیر نہیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرما دیا، جیسے بہت سی حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ مغفرت کا بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا واقعہ جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کی بہت زیادہ عبادات تھیں، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، پوچھا کیا ماجرا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے کیا آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری ساری عبادات ایک طرف، جتنی میری عبادات تھیں، جتنی میری تصانیف تھیں، اور جتنا بھی جو کچھ بھی ہو گیا وہ سارا کا سارا ایک طرف ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے میری مغفرت جو ہے رات کی 2 رکعت چھوٹی چھوٹی مختصر تہجد کی نماز کی وجہ سے فرما دی۔ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت مغفرت کا بہانہ تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی طرف کیسے رجوع کرے؟ رجوع کرنے کی دیر ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک میں تو اللہ رب العزت کی رحمت مزید جو ہے اب ہر وقت جو ہے متوجہ رہتی ہے۔ انسان جو ہے کس وقت اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں، اور اسی رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ رب العزت شیطان کو قید فرما دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں باقی جو حضرات نیکی کی طرف جن کی رغبت نہیں ہوتی، تو اس مبارک مہینے کی برکت سے کتنا بڑھ چڑھ کر وہ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ جتنے بھی گناہ گار بندے ہیں، اب سال کے بعد اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ عطا فرما رہے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں کیسے اللہ رب العزت اپنے تمام 11 مہینے اپنے رب کو بھولنے والے انسان کی مغفرت کرتی ہے، اور پھر دوبارہ انسان رمضان کے بعد دوبارہ بھول جاتا ہے، پھر اگلے سال اللہ رب العزت موقع عطا فرماتے ہیں اور دوبارہ انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ اب دیر اس بات کی ہے کہ ہم کس وقت اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، آپ نے بہت پیاری گفتگو فرمائی، اور اب میں اگلا سوال آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک سے رحمت خداوندی کا کیا تعلق ہے، وہ آپ نے مختصر بتا دیا۔ تو اب میں اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتا ہوں، نعت خواں کی طرف، کہ وہ اپنا دوسرا کلام پیش کریں۔ میں آپ کو ایک کلام سنانا چاہتا ہوں، سماعت کرے گا۔ کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا تیرا، جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کیا جود و کرم ہے شاہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مفتی صاحب سماعت کریے گا۔
کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ میں نے یہ کلام اس لیے بڑا مفتی صاحب جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے جس طرح سے سوال کیا تو وہ شاید نے کیا کہا کہ کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے موصاف، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جن کی آقائیں کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شے بدہا تیرا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت پیارا آپ نے کلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اور اب میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آخری سوال مولانا اسامہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے رحمت خداوندی حاصل کرنے کے لیے؟ ماشاءاللہ جی، یہ تو موقع محل کی وساطت سے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیں ان کا سوال دہراتا ہوں کہ اللہ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنا کیسے ہمارے لیے ممکن ہے، کہ ہم کن ذرائع سے اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت سی واقعات، بہت سی آیات کریمہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ ایسی کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ اس کے بغیر اگر ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں تو ہم کامیاب کسی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اور اللہ رب العزت کے آخری رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت۔ اس کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب رحم کیا جائے، اللہ رب العزت کی رحمت اسی وقت حاصل ہوگی جب اللہ رب العزت کی اطاعت بھی ہوگی اور ساتھ اللہ رب العزت کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ اگر محض اللہ رب العزت کی اطاعت انسان کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، تب بھی اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت اسی وقت انسان کو حاصل ہوگی جب اللہ کی بھی اطاعت اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول کی بھی انسان مکمل اطاعت کرے گا، اور اطاعت میں جتنے بھی احکامات قرآن مجید میں ہمارے سامنے ہیں ان کو سیکھ کر ہم اس پر عمل کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل محفوظ بنا دیا گیا۔ اب اس کو صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک، سونے کے بعد سے لے کر اٹھنے تک تمام اعمال اللہ رب العزت نے سنت کے محفوظ فرمائے، ان کو سیکھیں، ان کا مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ جب یہ کام ہم کر لیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برسیں گی۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنے والی جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے انسان کا تعلق ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ جو قرآن مجید کی کتاب، یہ جو کتاب ہے اس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور یہ برکت والی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اب اس برکت والی کتاب کی اس کی پیروی کیجئے، جو اس میں احکامات موجود ہیں اس پر عمل کیجئے، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام جانیے، اور اس کو حلال اور حرام کو، اس حلال کو حلال جان کر عمل کرے گا، حرام کو حرام سمجھ کر اس کو چھوڑے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز قرآن میں جو موجود ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن مجید کی عزت، قرآن مجید کی جب تلاوت ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن کی جب تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو۔ اب غور کے ساتھ سننا بھی ہے، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا ہے، دھیان کے ساتھ سننا ہے، اور یہ دھیان کے ساتھ اور غور کے ساتھ صرف سننے پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تم پر اللہ رب العزت رحم فرمائیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت حاصل۔ اور دوسری چیز حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمینی مخلوقات پر تم رحم کرو، اللہ آسمان سے تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو اب زمینی مخلوقات میں جتنے بھی ہمارے ماتحت ہوتے ہیں یا ہم سے سینئر ہوتے ہیں، ہمارے جن کے ساتھ تعلق اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جن کے ساتھ بھی تعلق واسطہ بن جاتا ہے، اس پر انسان رحم کرے۔ اور رمضان مبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ماتحتوں پر رحم کرے، اللہ رب العزت رحم کرتا ہے، اپنے ماتحتوں پر رحم کرے۔ اس رحم کرنے کو اللہ رب العزت بہت پسند فرماتے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت کو بڑی نرمی آتی ہے، اور اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے انسان کو۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک میں اپنے ماتحت جتنے بھی افسران ہیں، ان کے ماتحت کوئی افسر ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے، کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے، کوئی کسی کاروبار میں اس کے ساتھ کچھ افراد منسلک ہے، تو ان پر ان کے اوقات میں نرمی اور ان کو عبادات کرنے کا موقع عطا فرما دینا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنے والی چیزیں ہیں، اس سے انسان اللہ رب العزت کی رحمت بھی حاصل کر سکے گا، اور اللہ رب العزت کی جب رحمت حاصل ہو جائے گی تو انسان اس مہینے میں تو ویسے بھی اللہ رب العزت کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں یا باغی الخیر، اے خیر کے طالب، اقبل، آ جائیے، آپ جلدی کیجئے، ہمارے پاس آ جائیے۔ اور اس طرح فرماتے ہیں یا باغی الشر، اے شر کے طالب، اقصر، کہ اب رک جائیے، بہت ہو گیا، آپ نے نافرمانیاں کر لیں، اب باز آ جائیے۔ اب اللہ رب العزت معاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، معاف فرمائیں گے۔ رمضان المبارک میں ہر موقع انسان کے لیے جو ہے وہ قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، اس میں انسان کو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت کی رحمت کو سمیٹنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت انسان سمیٹے گا تو اس کی کامیابی بے شک جی، ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی۔ جی تو چاہتا ہے کہ گفتگو سنتے ہی رہیں، لیکن ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ کا، مولانا اسامہ امجد صاحب آپ کا، اور زرین نقشبندی صاحب کا، آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے اپنا وقت نکال کر آپ جو ہے نا ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو جو ہے آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور آپ نے بڑے اچھے کلام جو ہے وہ پیش کیے۔ تو آج کا جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری طرف سے دیر ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہماری طرف سے دیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت جب ہو رہی ہو تو جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ اس کو آپ نے سنیں تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام، اللہ نگہبان۔